اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ آپ نے جیسے کہا کہ بچے جو محروم ہو جاتے ہیں، والدین میں سے کوئی چلا جائے، تو اس کے بعد زیادہ انحصار اساتذہ کے اوپر ہوتا ہے، تربیت جو ہے وہ آپ بتائیں گی کہ آپ کے دور کے اساتذہ کیسے تھے، کن سے آپ کو زیادہ فیض رہا؟ دیکھیں ہمارے دور کے اساتذہ سے میں پھر اسکولنگ سے چلتی ہوں کہ اسکول لائف میں آئے واز ان کلاس 7th. اچھا. تو وہاں ہماری مس رضیہ ہوا کرتی تھی. ان کی میں یہ بات اس لیے بتانا چاہ رہی ہوں کہ آج کل کے بچے ذرا اویئرنیس نہیں ہیں. دنیاوی طور پہ آپ نے فرسٹ آگے، سیکنڈ آگے، تھرڈ آگے اور آپ نے مارکس لے لیے، یہ ڈگری صرف آپ کی کام آئے گی دنیا میں. لیکن ایک ڈگری ایسی ہے جو اسلام، قرآن، اللہ، رسول، ان چاروں کو ساتھ رکھتے ہوئے جائیں تو بہت بہترین ہمیں ترقی حاصل ہوتی ہے. تو مس رضیہ کے اس لیے مجھے خیال آیا کہ انہوں نے ایک چھوٹی سی کاپی بنوائی تھی، اس میں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء 5 وقت لکھوائے اور کہتی ہیں کہ ایمانداری کے ساتھ ٹک کرنا ہے جتنے ٹائم کی آپ نے نماز پڑھی. واہ. تو ایمانداری کا عنصر سب سے پہلے ہے لائف میں. بددیانتی لائف کو اسپوائل کر دیتی ہے. اور ایمانداری ایسی چیز ہے کہ آپ کا خاک سے آپ کو لاکھ بنا دے گی، اور بے ایمانی جو ہے وہ لاکھ کا خاک کر دیتی ہے. اینی وے پھر کیا ہوا کہ ہم لوگ ٹک کر کے آتے تھے. پھر ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ خوش ہوتی تھی، لیکن لاسٹ میں انہوں نے اس کے 50 مارکس رکھے ہوئے تھے. اچھا. پھر جن بچوں نے پورے 5 وقت کی نماز پڑھی تھی صحیح طرح، انہوں نے اس کے بھی مارکس دیے. اچھا. اور تعلیمی راہ میں یہ چیز کوئی رکاوٹ نہیں بنی. انہوں نے کہا پرنسپل سے کہ سب سے پہلے ہم بینگ اے مسلم، ہم کوئی انجینئر ہیں، ہم کوئی ڈاکٹر ہیں، ہم کوئی استاد ہیں، کوئی دس از اندر تھنگ، لیکن پہلی چیز کیا ہے؟ وی آر مسلم. تو اکارڈنگ ٹو دا اسلام جو چیز ہم پہ لازم کی گئی ہے وہ ہمیں پہلے کرنی ہے. تو اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ تربیت میں یہ چیز بہت اچھی طرح شامل ہے. میں آج کل کے نوجوانوں سے اور بچیوں سے یہ امید کروں گی کہ بڑی سے بڑی ڈگری لیں، انجینئر بن جائیں، ڈینٹل سرجن بن جائیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے سی اے کرنا ہے، آپ سی اے کیجئے. آپ نے ٹیچر بننا ہے، آپ ٹیچر بنیں. آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، آپ ڈاکٹر بنیں. سب کچھ کریں، لیکن ساتھ ساتھ اس کے اللہ نے چلنا ہے اور رسول نے چلنا ہے. پھر آپ سبحان اللہ کامیابی دیکھیں، کامیابی ہی کامیابی ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ ساتھ جو غیر نصابی سرگرمیاں ہیں اس میں بھی بچوں کو حصہ لینا چاہیے، جس سے بڑا ڈسپلن آتا ہے. جی. غیر نصابی سرگرمیاں جو ہیں بچے کے اندر ایک حرکت پیدا کرتی ہے، ایک حرارت پیدا کرتی ہیں. جب آپ کے جسم میں حرارت ہوگی، آپ کا جسم میں جوش ہوگا، ولولہ ہوگا، تو ہر چیز کو آپ بڑا ایکٹیولی لیں گے اور جا کے آپ اس کو جو رسپانس کریں گے اس کو شو کریں گے، دوسروں کے سامنے پیش کریں گے تو بہترین ہوگی. چاہے آپ کی تعلیم ہو، تعلیم میں آپ کی ظاہر سی بات ہے جب ایکسٹرا کوریکولر ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں. ہمارے کالج اسکول میں تو یہ ہوتا تھا ان دنوں تھوڑا آف کر دیا جاتا تھا، تو جس کی وجہ سے آپ کی اسٹڈی جو ہے وہ بالکل بھی افیکٹو نہیں ہوتی تھی. ٹھیک ہے کہ آپ گئے ہیں تو آپ کا ٹائم ضائع ہوگا، آپ کا لیکچر ضائع ہو گیا. اس میں حصہ لیں. میں الحمدللہ مجھے یاد ہے کہ جب میں 7th کلاس میں تھی ہمارے اسکول میں بزم ادب ہوا کرتا تھا، تو میں بزم ادب کی صدر تھی 7th کلاس میں الحمدللہ. اور بڑے اچھے طریقے سے پروگرام پیش کرتی تھی، یوں لگتا تھا جیسے زندگی کسی جش کی سیاحی میں گزری ہے. بڑے پیارے ماشاءاللہ کام کیے، ہر چیز. پھر آگے آئی ماشاءاللہ سے میٹرک کیا، انٹر کیا، گریجویشن کی. خاص طور پہ جب میں بحریہ کالج کراچی میں پڑھا رہی تھی تو بچے وہاں پر سمجھیے کہ بحریہ کالج اس طرح کے مونٹیسری سیکشن آپ کا ایک پرائمری سیکشن ہے، دین سیکنڈری سیکشن. تو آئی واز دا ٹیچر آف سیکنڈری سیکشن. تو میں انٹر کلاسز کو پڑھاتی تھی، اس لیے کہ بورڈ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، فیڈرل بورڈ کے اسٹوڈنٹس سے سارے. تو الحمدللہ اتنے بہترین نمبر لیتے تھے، لڑکے اور لڑکیاں اتنے اٹیچ تھے مجھ سے کہ میں ان میں گھل مل جاتی تھی ماشاءاللہ. اور فار ایگزامپل علامہ اقبال صاحب کہتے ہیں ہو ہلکا یارا تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. تو جب پڑھائی کا وقت ہوتا تھا تو میں ان کو پہچانتی نہیں تھی. پھر اچھا جی، آنکھیں ماتھے پہ ہوتی تھی کہ کام پورا کرنا ہے، اسٹڈی کرنی ہے، صحیح طریقے سے لیکچر کو سننا ہے، صحیح طریقے سے اس کو رائٹ کرنا ہے، صحیح طریقے سے پھر اس کو واپس آ کے ہم جو کرنا ہے. تو اس طرح سے ماشاءاللہ بڑے ایکٹیو ہو گئے اور میں نے وہاں سے بہت کچھ سیکھا، کیونکہ وہ ایک فورسز کا کالج بھی ہے، اسکول بھی ہے،
मॉन्टेसी से लेकर इंटर तक है, तो कॉलेज ही नाम जो है वो बैरिया कॉलेज है। जी जी। तो वहाँ पे माशाल्लाह इतने डिसिप्लिन सीखा। अच्छा। और एक चीज़ मैं ज़रूर बताना पसंद करूँगी, सब लोग भी सुनना पसंद करेंगे कि कैप्टन मुनीर साहब वहाँ के हमारे प्रिंसिपल थे। अच्छा। तो मेरी तो खैर वैसी आदत थी कि मैं ज़्यादा बैठना पसंद नहीं करती, हलचल में रहना चाहती हूँ। तो कभी बैठ गए, कभी खड़े होकर लेक्चर दे दिया। लेकिन एक दिन जब एक बड़ी मीटिंग हो रही थी तो तमाम असातिज़ा इकट्ठा थे, तो कैप्टन मुनीर साहब ने बड़ा ज़बरदस्त जुमला कहा कि देखिए मैडम, तमाम असातिज़ा, अगर आप क्लास में गई और आप वहाँ जाके बैठ गई तो पूरी क्लास बैठ गई। अच्छा। पट्टा ही बैठ गया उसका। अच्छा। अगर उस्ताद बैठ गया क्लास में तो पूरी क्लास बैठ गई समझे। अच्छा। तो इसलिए आपको हरकत में रहना है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह क्लास में चाहे 80 बच्चे हों, दादा भाई यूनिवर्सिटी है कराची में, तो वहाँ 90 स्टूडेंट भी होते थे। तो फिर मैं कंटिन्यूसली अच्छा, घूमते फिरते करते। जी जी, कंटिन्यूसली, क्योंकि लेक्चर मैंने डिलीवर करना है। अच्छा। उसमें लड़के बहुत शैतान होते हैं, इंटर के बाद जो पढ़ के आते हैं, बलाएं होती हैं बलाएं। तो फिर वो क्या करते थे, हाथ में उनके मोबाइल है और उसके बाद उसमें कट कट कर रहे हैं, देख रहे हैं। मैंने वहीं से दूर से चेक कर लिया। अच्छा। फिर कहते थे मैडम ये कहाँ से सीखा आपने पकड़ना? अच्छा। मैंने कहा आप ही लोगों ने सिखाया है। ना आप ये हरकत करते, ना मुझे सीखना आता। अच्छी बात। तो फिर वो बड़े मजे से देखते, दिखाया, वो आसपास वालों को भी कहा तुम भी देखो। और मेरी तो इस तरह से शक्ल की होती है जैसे बहुत मोमिन है। इसका मतलब ये है कि जो असातिज़ा कराम हैं उनके ऊपर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी जी ये जी, होती बिल्कुल, है कि वो बिल्कुल, बच्चों 100%। पे एक पे निगाह रखें 100%। कि क्योंकि अब इतनी एडवांसमेंट हो गई है। पहले ज़माने में तो मोबाइल नहीं होते थे ना। अब जो साथ बैठा हुआ बच्चा उसके साथ भी वो चैटिंग कर रहे आपका एक और वाकया सुनाऊं आपको? जी। अच्छा तो नहीं लगता यूनिवर्सिटी का नाम लेते हुए? नहीं कोई बात नहीं। लेकिन वो दादा भाई यूनिवर्सिटी में, क्योंकि ज़्यादातर लोग विडोरों बच्चे जो आर वडेरों के होते हैं, तो जो वडेरे हैं उनके बच्चे थोड़े से बिगड़े हुए होते हैं। आप बिलीव कीजिएगा कि एक बच्चा थोड़ी सी चीटिंग कर रहा था। मैं बहुत तेज़ हूँ, बहुत माशाल्लाह इस मामले में। अगर कोई एक पर्चा भी होता है ना बच्ची की जेब में, तो जब वो ज़रा खुड़ करता है ना, हल्के से मुझे पता चल जाता है कि यहाँ पे चीटिंग हो रही है। बहुत एक्सपर्ट हूँ पकड़ने में। तो मैंने देखा कि इस बच्चा चीटिंग कर रहा है, मैंने उससे मोबाइल ले लिया। अच्छा। मोबाइल लेके रख लिया। 5-10 मिनट फिर यूँ महसूस हुआ कि फिर वही कुछ कर रहा है। अच्छा। देखा तो एक और मोबाइल था उनके पास। और माजरत के साथ तमाम तलबा और तालिबात से कि खुदा के लिए उस्ताद का खौफ ना करें, लेकिन अल्लाह और रसूल का खौफ करें। सुभान अल्लाह, ये बहुत अच्छी बात है। उस्ताद आपको सज़ा नहीं दे सकता जो रब ने आपको सज़ा देनी है। बहुत अच्छी बात है। तो होता ये है कि जब मैंने उसका दोबारा लिया ना, तो उसने सोचा अब तो मैं बहुत बुरी तरह फंसूंगा। तो जब उसको बुलाया गया एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में, तो कहता है ये तो मैडम का अपना मोबाइल है, मेरे नाम लगा के दे दिया है। इतना बड़ा झूठ। बस आजकल करेज हो गई है बच्चों की। ओह माय गॉड। इसकी वजह ये झूठे ड्रामे, झूठी चीजें हैं टीवी पे जो ऑल द टाइम ये लोग वॉच करते हैं। बिल्कुल। तो जब वहाँ गया, उन्होंने कहा अच्छा मैडम ने दिया है। उन्होंने ओपन किया, निकाला तो ऊपर ही उसकी तस्वीर आई थी। उसको झूठ बोलते वक्त झूठ के पाँव नहीं होते ना, वो चल नहीं सकता। तो जब उन्होंने देखा कि ये तो तस्वीर तुम्हारी लगी, मैडम ने अपने मोबाइल में तुम्हारी तस्वीर लगाई हुई है, फिर जाहिर सी बात है जो वो कर सकते थे, जो सजा होनी थी अकॉर्डिंग द लॉ ऑफ द यूनिवर्सिटी, उसको वो सजा दी गई। अच्छा डॉक्टर साहब, अब तो बच्चे जो हैं, जैसे कि आपने फरमाया वडेरों के बच्चे हैं, अमीर लोगों के बच्चे हैं, वो सेल्फ फाइनेंस पे भी आ जाते हैं, मेरिट पे नहीं आ रहे होते। फिर वो आके पूरा डिसिप्लिन खराब कर रहे होते हैं, क्योंकि उनकी तवज्जो तालीम से ज़्यादा दूसरी एक्टिविटीज़ की तरफ। इट इज़ क्वाइट ट्रू। जी, यू आर एब्सोल्युटली वेरी राइट। जी बिल्कुल। बिकॉज आई एम टीचिंग इन द इंस्टीट्यूशन फ्रॉम लास्ट 35 ईयर्स। अच्छा माशाल्लाह। और बड़ी मेरी खुशकिस्मती है कि मास्टर करने के बाद ही जो मैंने पहली क्लास ली थी ना, इंस्टीट्यूशन ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कराची यूनिवर्सिटी, इट इज़ द टॉप इंस्टीट्यूट इन द country, not in the Karachi, in the country, top institute है। डॉक्टर वहाब साहब वहाँ के डायरेक्टर थे, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन इंसान, बहुत बढ़िया बेहतरीन इंसान जी। तो मैं ये आपको बता रही हूँ कि पहला जो मैंने स्टार्ट किया, पहला लेक्चर वो IBA यूनिवर्सिटी से स्टार्ट किया, वहाँ पढ़ाया। वहाँ पे देखिए इस्लाम कितना कितना हमें गाइड करता है। हम समझते हैं सिर्फ इस्लाम इस्लामियात है और कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ लिया, अलहम्दु शरीफ पढ़ ली, ठीक है ना, या ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया तो फिर ये हमारा कंप्लीट हो गया। नो, यानी प्रैक्टिकली हम इस्लाम को एक्सरसाइज नहीं करते। इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में एक सब्जेक्ट था
economical system of Islam, اچھا اچھا political system of Islam, اچھا philosophical system of Islam. اچھا تو یہ تمام چیزیں ہم جا کے ٹیچ کرتے تھے. وہاں کوئی ہم اچھا آیتیں یا کلمہ ہم، یا احادیث نہیں سناتے تھے، نہ قرآن کی آیتیں، بلکہ قرآن میں کس طریقے سے آپ کا اکنامیکل ڈپارٹمنٹ ہے اس کو آپ نے رن کرنا ہے، تو آپ کس طرح سے رن کریں گے، کن چیزوں کی لمٹس رکھیں گی، کن حدود میں رہ کے آپ اپنا اکنامیکل سیٹ اپ جو ہے رن کریں گی، کس طرح سے کمائیں گی. اس میں سب سے پہلی چیز آتی ہے حلال کمائی. بالکل اگر آپ رزق حلال کمائیں گے تو اس میں بہترین برکت پائیں گے. وقتی طور پہ ہو سکتا ہے اللہ پاک، آپ مسلمان ہیں، آپ کی آزمائش ہو کہ وقتی طور پہ اللہ نے تھوڑا سا سلو کر دیا آپ کے پروفٹ کو، لیکن ان دا لانگ ٹرم اگر کنٹینیوسلی آپ ایمانداری پہ چلیں گے اور اللہ کے اور رسول کے حکم کو مانتے ہوئے اپنا بزنس رن کریں گے، آئی سویئر اپون گاڈ، میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ آپ بہت ترقی کریں گے. جی ڈاکٹر طلعت صدیقی صاحبہ، عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگ ایک چیز میں ایم اے کر لیتے ہیں، پھر اس میں ایم فل کرتے ہیں، پھر پی ایچ ڈی کرتے ہیں. آپ نے متعدد سبجیکٹ کو سلیکٹ کیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ اور یہ بہت مشکل کام ہے یہ تو. بس سر، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس میں دو طرح کے انسان ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو ڈل رہتے ہیں، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو منتشر ہوتے ہیں ذہنی طور پہ. وہ چاہتے ہیں میں ادھر بھی ہوں، میں ادھر بھی ہوں، میں ادھر بھی ہوں. تو میری شخصیت کچھ ٹائپ تھی کہ آل راؤنڈر بننا چاہتی تھی. اچھا. بعض لوگ میں نے اپنی زندگی میں چیک کیا ہے کہ بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں تو لیٹے ہیں، کھڑے تو کھڑے ہیں، زندگی گزر رہی ہے تو گزر رہی ہے. ہمارے وائس چانسلر آف کراچی یونیورسٹی ڈاکٹر قاسم رضا صدیقی صاحب، وہ شاعر بھی ہیں، بہت بڑے، بالکل مشہور. سر ان کا ایک شعر میں نے اپنی زندگی میں مسلط کیا ہوا ہے، اور اسی لیے میں نے یہ سب کچھ کیا. اچھا. فرماتے ہیں، میں ایسے شخص کو زندوں میں کیوں شمار کروں. اچھا، میں ایسے شخص کو زندوں میں کیوں شمار کروں، جو سوچتا بھی نہیں خواب دیکھتا بھی. واہ واہ، جو سوچتا بھی نہیں خواب دیکھتا بھی نہیں. سبحان اللہ. تو اب میں تو خواب بھی دیکھتی ہوں اور سوچتی بھی ہوں. تو مجھے کئی لوگ کہتے ہیں سوتی بھی ایسے ہو لگتا ہے جاگ رہی ہو، تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے، سوتے میں بندہ جاگ رہا ہو. تو میں نے جب سمجھیے کہ میں نے سب سے پہلے اسلامی اسٹڈیز میں کیا تھا، الحمدللہ پوزیشن ہولڈر ہوں کراچی یونیورسٹی کی. تو یہ تو میرا جذبہ تھا اپنا اسلام کو جاننے کا، قرآن کو جاننے کا، اللہ کو جاننے کا، رسول کو جاننے کا، اس کی گہرائی میں جانے کا کہ حدیث کیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا کہا ہے، کس طرح سے ہم رہیں، کس طرح کا. اور جب پولیٹیکل سائنس کیا تو مجھے ایک پبلک ایڈمنسٹریشن سبجیکٹ ہے. جی بالکل ہے. تو اس میں دیا گیا ہے 200 مارکس کا. اچھا. تو پبلک ایڈمنسٹریشن میں پڑھ کے آپ ذرا پبلک کی سائیکی جانتے ہیں. آپ اگر، میں ظاہر ہے میری عادت ہے لوگوں میں جانے کی آنے کی، تو میں جب وہ پڑھوں گی تو مجھے پتہ چلے گا. اس کے بعد کانسٹیٹیوشن آف دا ورلڈ، ٹھیک ہے، اس میں سارے کانسٹیٹیوشن ورلڈ کے دیے ہوئے ہیں، اپنی یو کے کا دیا ہوا ہے. وہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو جانکاری ہوگی، تھوڑا بہت ہمارا آنا جانا ہوتا ہے وہاں پہ اس کے بارے میں. اس کے بعد جناب عالی میں نے اردو میں ماسٹرز کیا. یوں ہی دل چاہا کہ شاعری وائری کرتی تھی، تو میں نے کہا ایسا نہ کہ میں پڑھایا بھی کروں لوگوں کو، پڑھانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ ماسٹر ہوں. آپ بلیو کیجئے پورے کراچی میں صرف 20 فرسٹ ڈویژن آئی تھی پرائیویٹ میں. اچھا. تو اس میں میری بھی ماشاءاللہ سے میں نے فرسٹ ڈویژن لی تھی ایم اے اردو میں. اچھا. الحمدللہ. پھر یہ فائدہ ہو جاتا ہے سر کہ کسی بھی آپ انسٹیٹیوشن میں گئے ہیں، آپ ایز اے وزٹر آپ پڑھا سکتے ہیں. میں تو چاہتا تھا ہر چیز میں پڑھاؤں، ہر چیز سمجھاؤں. پاک اسٹڈیز ہے، جیسے میں نے ایم اے پولیٹیکل سائنس کیا تو پاک اسٹڈیز میں پڑھا سکتی تھی. کراچی یونیورسٹی میں جس نے پولیٹیکل سائنس میں کیا ہوتا ہے وہ پاک اسٹڈیز پڑھا سکتا ہے. پاک اسٹڈیز میں نے اس لیے پڑھائی سر، بلیو کیجیے گا کہ انٹر کر کے آتے تھے، پاکستان اسٹڈیز تو ہماری کافی پڑھائی جاتی ہے. اس کے باوجود جب میں ان کو پوچھتی تھی، فار ایگزامپل میں نے کیا کہ پہلا جنرل کون تھا پاکستان کا، ٹھیک ہے، پہلا صدر کون تھا، جنرل نالج کی چھوٹی چھوٹی سی باتیں نہیں، وہ نہیں جانتے. نہیں صحیح ہے. مطلب ہماری، میں آپ کو بالکل 100% بتا رہی ہوں، 85% اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو بالکل نابلد ہیں اس سے، معمولی چیزیں بھی. معمولی چیزیں. ایک اور بات بتائیے، آپ کی بات سے میرے ذہن میں ایک سوال ہے کہ جب آپ کی شادی ہوئی تو آپ کے میاں نے آپ کو اجازت دی کہ آپ مزید بھی پڑھ سکتی ہیں پریکٹیکل لائف میں؟ عام طور پہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک بڑی معاشرتی ہمارے یہاں ایک خرابی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں لڑکی کو پڑھا تو دیا، اس کو نوکری تو کروانی نہیں ہے. تو اس وجہ سے وہ تعلیم بھی طالبات کی رہ جاتی ہے، یا ڈاکٹر اور انجینئر اور بڑی بڑی
لڑکیاں جو ہیں وہ شادی کے بعد گھر بیٹھی ہیں، کوئی کام نہیں کر رہی، اس میں آپ ان کو ذرا گائیڈ کیجیے. الحمدللہ میرے ہسبینڈ جو ہیں فروخ ندیم نام ہے ان کا، تو اتفاق کی بات ہے کہ ایجوکیشن میں کافی تیز تھے ماشاءاللہ. انہوں نے ایم ایس سی میتھمیٹکس کی ہوئی تھی، اچھا ماشاءاللہ. ایم پی اے ماسٹر آف پبلک ایڈمنسٹریشن وہ کیا ہوا تھا، ایل ایل بی کیا ہوا تھا. اچھا تو اس طرح سے وہ خود ہی ایجوکیٹڈ تھے اور ان چیزوں کو سمجھتے تھے. کچھ میری طبیعت کو سمجھتے تھے کہ بیٹھنے والی نہیں ہے، یہ کچھ نہ کچھ کرتی رہے گی. تو اس پہ بھی تھوڑا سا انسان مجبور ہو جاتا ہے. تو پھر انہوں نے مجھے کبھی منع نہیں کیا. میں نے آپ کو بتایا نا تینوں بیٹیاں ہو گئی، پھر میں نے پی ایچ ڈی اسٹارٹ کی. بڑی بات ہے، بہت مشکل بات. اس کی وجہ تھی ایک اور وجہ آپ کو بتاؤں. مجھے ماسٹر کیے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا تھا. ایک دن اچانک اخبار میں دیکھا، کیونکہ پی ایچ ڈی میں بہت خرچہ ہوتا ہے، بہت فیس وغیرہ لگتی ہے. اس میں آیا کہ جو پوزیشن ہولڈرز ہیں ان سے فیس وغیرہ نہیں لگے گی اور ان کو ایسے ہی ایڈمیشن دیا جائے گا اور پھر وداؤٹ فی کے پڑیں گے. کچھ پیسے بھی دیتی ہے بہت کم. ہاں نہیں، گورنمنٹ نے ابھی دیا. میں نے فیڈرل اردو یونیورسٹی میں پورا 1 سال آئی پی ایف کیا ہے، تو مجھے 1,14,000 روپے دیتی رہی ایچ ای سی. تو الحمدللہ انجوائے کیا اس کو میں نے 1 سال تک. تو میں یہ بتا رہی تھی آپ کو کہ پھر اس طریقے سے یہ ہوتا ہے کہ انسان اگر کنٹینیوٹی رکھتا ہے نا. میں نے پڑھا، انہوں نے مجھے منع نہیں کیا، بہت حوصلہ افزائی کی ہے. شاید انہی کی بدولت. اور بچیاں جنہوں نے میرے ساتھ کوآپریٹ کیا چھوٹی تھی، جب میں نے کمپوزنگ کروانی ہوتی تھی، پرنٹنگ کرانی ہوتی تھی، تو باہر سے لاک کر کے چلی جاتی تھی تینوں کو. تو وہ آرام سے گھر میں سکون سے رہتی تھی اور میں باہر کام کر کے آ جاتی تھی. ہسبینڈ کو بھی کمی بیشی تو ہوتی ہوگی، جب باہر نکلو تو کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. تو انہوں نے بھی مجھے کوئی زیادہ خاص کبھی منع نہیں کیا اس چیز کے لیے. منع کیا نہیں، بلکہ شرطن بھی نہیں کیا کبھی کہ جو کر رہی ہو کوئی نہیں کر لو. میں بھی کوشش کرتی تھی جو میری ذمہ داری ہے اس کو میں پورا کروں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، آپ لائر بھی تھیں، آپ نے باقاعدہ پریکٹس بھی کی جی، اور یقینی طور پہ آپ کو ہائی کورٹ وغیرہ تک کی آپ کے پاس لائسنس تھا. جی، تو آپ کیا محسوس کرتی ہیں کہ ہمارے قانون میں اتنا سقم ہے، اتنی خرابیاں ہیں کہ حقدار کو اس کا حق نہیں ملتا اور انصاف جو ہے وہ بہت طویل ایک مدت کے بعد ملے یا نہ ملے ڈیلے ہی ہو جاتا ہے، اور ہماری عدالتیں جو ہیں وہ صرف سیاسی مقدمات سن رہی ہوتی ہیں، عام آدمی کی رسائی نہیں ہے اور اس کو انصاف نہیں مل رہا. تو اس کی آپ سمجھتی ہیں کہ اصلاحات کی ضرورت ہے ہمارے یہاں بہت؟ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا پسند کروں گی کہ آپ یہ دیکھیے کہ جو عدل کا جو عدم مساوات ہے عدل کی، یہ ساری برائیوں کی جڑ ہے. بے شک. اگر یہاں پہ ہٹلر آ جاتا نا تو شاید اس کا نظام چل جاتا. کچھ نہیں، ہٹلر ہے کر لو، ظلم کر لو. لیکن یہ جو نا انصافی ہے نا، یہ بڑی خطرناک ترین فیکٹر ہے. قوموں کو لے ڈوبتی ہے. آپ کو جو اللہ پاک نے بھی چیزیں دی ہوتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ بھی اس عدم مساواتی کے غصے میں ان چیزوں کو بڑے تہس نہس کر دیتا ہے. یعنی کیا ہے، جو لوگ آپ کو یہ بتانا پسند کروں کہ بھائی ظلم ہے. اب یہ بھی ہوتا ہے کہ ظلم کے خلاف، عدم مساوات کے خلاف آپ آواز نہیں اٹھاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے اور خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اچھا میرا آپ جیسے آپ بتا رہے تھے کہ میں لائر تھی یا قانون میں تھی، میں ابھی اپ ٹو ڈیٹ ہوں اور الحمدللہ لائسنس ابھی بھی میرے پاس ہے. لیکن میں نے زیادہ پریفرنس جو دی ہے وہ ٹیچنگ کو دی ہے، کیونکہ جب لوگ اویئرنیس ہوگی آپ کو قانون سے، تو آپ پھر اپنے حق کے لیے آواز بلند کر سکیں گے. ٹھیک ہے، میرے ذہن میں یہی نقطہ تھا کہ لوگوں کو میں بتاؤں تاکہ وہ آگے بڑھیں. اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نہیں بولتے، نہیں آگے بڑھتے، جس کی وجہ سے ان پہ کافی زیادتی ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک بڑی خاص سی چیز ہے میری نظر میں بھی اور معاشرے میں بھی، کہ آج کل میں نے خیال میں میرے ہی ملنے والوں میں 8-10 فیملیز ایسی ہیں جو بری طریقے سے سفرنگ کر رہی ہیں. ہوتا یہ ہے کہ والد زندہ ہیں، انہوں نے اپنی بساط کے مطابق یا اولاد کی ضرورت کے مطابق دے دیا جو کچھ بھی ان کا دل چاہا. نہیں، ناٹ وراثت. وراثت تو ہمیشہ مرنے کے بعد ہوتی ہے، مرنے سے پہلے وراثت نہیں ہو سکتی. مطلب یہ قانون ہے، اللہ کا قانون ہے، رسول کا قانون ہے کہ وراثت جس کو کہا جاتا ہے، غور سے سمجھ لیجیے اس نقطے کو. وراثت ہمیشہ انسان کے زندہ نہ رہنے پہ ہوتی ہے. اگر میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی تو آفٹر ڈیتھ ہی وہ وراثت کہلائے گی. لیکن اس سے پہلے جو دیں گے وہ تحفے میں ہوتا ہے. آپ کو تحفہ دیا، انہوں نے تحفتاً دے دیا ہے، ہبا کر دی ہے کوئی چیز. یہ 2 چیزیں ہیں جو ہوتی ہیں. لیکن آج کل یہ بہت بڑا یعنی کہ المیہ ہے اور مشکل چل رہی ہے. بڑے بڑے جو کہنے کو ڈاکٹر ہیں 30-35 سال کے، اور بھی پڑھے لکھے بڑے سیانے جو اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتے ہیں، اس معاملے میں آپ کہتے ہیں کہ بھی فادر کی تو ڈیتھ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب جو
فادر نے زندگی میں دے دیا تھا نا اس کو بھی شامل کرو، دین وراثت کی تقسیم کرو. یہ ٹوٹلی غلط ہے. آج میں خاص طور پہ ان تمام ریلیٹڈ لوگوں کو یہ چیز آپ کے ٹی وی کے توسط سے بتانا چاہوں گی کہ وہ ایسا کر رہے ہیں تو اپنے لیے عذاب الہی اکٹھا کر رہے ہیں. جی ہاں، اللہ کی نظر میں یہ انتہائی غلط چیز ہے کہ باپ نے جو چیز مرنے سے پہلے دی ہے آپ اس کو مرنے کے بعد کی وراثت میں شمار کریں اور اس کو محروم کر دیں جس کی وہ حقدار ہے، جس کا وہ حقدار ہے، لڑکا یا لڑکی. اور قرآن پاک میں خصوصاً جیسے کہ آپ مجھ سے بہتر جانتی ہیں، سورہ مائدہ میں تو بڑے واضح طور پہ ہدایات قرآن ہیں. پاک تو آپ کو پتہ ہے سرمایہ ہے، ہاں، سب ہر حیات ہے چیز کی ہمارا. گائیڈنس ہے. ہاں جی، گائیڈنس ہے ہمارے زندگی کے ہر ڈپارٹمنٹ میں، ہر شعبہ جات، چاہے وہ نفسیات کا ہے، چاہے وہ آپ کا یہی میڈیکل سائنسز کا ہے، چاہے وہ آپ کہتے ہیں کہ بھئی ایم بی اے کر رہا ہے اس کا بزنس ایڈمنسٹریشن کا، چاہے آپ سمجھ رہے ہیں سی اے کر رہا ہے، اکاؤنٹنٹ ہے، ان تمام چیزوں میں ہمارا قرآن ہی اپلیکیبل ہے اور قرآن ہی وہ پڑھیں گے. آپ یقین کریں کہ لوگ انٹرسٹ نہیں لیتے، انٹرسٹ لے کے پڑھیں. ایک کتاب ہے زاہد ملک صاحب کی، میرے بڑے دوست تھے مضامین قرآن. دیکھیں مضامین قرآن میں زندگی سے متعلق ہر شے آبزرور اخبار کے ایڈیٹر تھے، میرے بڑے اچھے دوست تھے، بہترین تھے، بہت اچھے آدمی. میں نے تو آج سے سر آئی تھنک 30-35 سال پہلے دین آئی واز ایم اے کی میں اسٹوڈنٹ تھی، تو اس وقت میں نے ان کی کتاب کو پڑھا تو صرف ایک چیز کے سوا مجھے کوئی چیز نہیں لگی. شاید ابھی وہ سن رہے ہوں ان کو پتا ہو. ایک چیز ہے کہ انہوں نے خدا، لفظ خدا کا بہت ذکر کیا تھا. انتقال ہو چکا ہے، مجھے نہیں معلوم، تو صرف لفظ خدا کا زیادہ ذکر کیا. وہاں پہ میں چاہتی تھی کہ اللہ کا لفظ ہے، اللہ کا لفظ ہے. انہوں نے 400 انہوں نے کتاب لکھی 400 پیج کی، لیکن خدا خدا کیا ہوا ہے، تو وہاں پہ اللہ کرتے تو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. اچھا خواتین و حضرات، آپ ڈاکٹر طلعت صدیقی صاحبہ کی گفتگو سن رہے تھے. بہت ہی انہوں نے معلومات فراہم کی اور اسلامی معیشت کے اوپر جو انہوں نے گفتگو کی ہے وہ بہت ہی سیر حاصل بات ہے، اور اس پہ ہماری حکومتوں کو بھی اور عوام کو بھی توجہ دینی چاہیے کہ ہم کس ایکسپلائٹیشن کا شکار ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ تشریف لائیں. پروگرام تعلیم اسپیشل کا وقت ختم ہوتا ہے. ہارون عباسی کو اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.